کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 18 نومبر بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 سے لے کر 84 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات والے درس میں بیان ہوا تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، علم اور فیصلہ کرنے کی قوت اور بادشاہی عطا فرمائی۔ تو آج ذکر ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں، تکلیفوں میں اور بیماریوں میں مبتلا کیا، تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ میرے نبیوں پر بادشاہی بھی آئی ہے، میرے نبیوں پر مصیبتیں بھی آئی ہیں۔ بادشاہیوں والوں نے شکر کیا اور مصیبتوں والوں نے صبر کیا۔ تو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یاد کرو ایوب کو اذ نادا، جب پکارا انہوں نے ربہ، اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین ہے، میرے حال پر بھی رحم فرما۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس بھی بہت کچھ تھا، 1000 اونٹ تھے، 1000 ان کی بکریاں تھیں، اور 500 ان کے بیل تھے جو ان کی کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتے تھے، ہزاروں ان کے نوکر تھے۔ اب میں تفصیل بیان کروں تو بہت وقت چاہیے۔ ایسا ایک وقت آیا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا، سارے جانور ہلاک ہو گئے، زمینیں بنجر ہو گئیں۔ آپ کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، رات کو سوئے ہوئے تھے، مکان گرا اور وہ اس طرح کے پتھر لگے کہ ان کے بھیجے باہر آ گئے، اور ایک ہی وقت میں یہ سب اپنی آل اولاد کے سمیت، بیویوں کے سمیت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی شکایت کی، اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑی بڑی مفصل تفاسیر، معتبر تفاسیر میں یہ بیان ہوا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑے گرتے تھے تو وہ اٹھا کے رکھ دیتے تھے کہ بھائی اللہ نے تیری روزی مجھ میں لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ کچی روایتیں ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں، یہودیوں والی۔ ہمارے علماء کو، واعظین کو، خطباء کو چاہیے کہ ایسی روایتوں سے پرہیز کریں جس سے کسی نبی کی توہین ہوتی ہو۔ اللہ نے کسی نبی کو کوئی ایسا مرض نہیں لگایا جس سے لوگوں میں تنفر پیدا ہو، لوگوں میں نفرت پیدا ہو، اور کبھی کوئی ایسی کسی نبی پر مصیبت نہیں آئی جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نبیوں سے معاملہ ہے۔ تو یہ کیڑوں والی روایتیں ٹھیک ہے نہیں ہیں۔ جیسے یہ روایتیں کچی ہیں، ایسے ہی ان کو بیان کرنے والے مولوی بھی کچے ہی ہیں۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صرف 3-4 ایمان لائے، باقی کوئی مسلمان 2 تو ان میں سے اپنے بھائی تھے۔ اور کتنے عرصہ یہ مصیبتیں یا یہ دکھ اور امتحان جاری رہا، تو کہتے ہیں کہ بعض نے بہت زیادہ مدت لکھی ہے، بعض نے 7 سال لکھی ہے، بعض نے 3 سال لکھی ہے، مگر حدیث کی کتابوں میں 18 سال آ رہی ہے۔ 18 سال تو جیسے یہ کیڑے وغیرہ تو نہیں پڑے، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ان کے مرضوں سے ایسی بدبو آتی تھی
کہ وہ سارے تنگ آ گئے، پھر انہوں نے اٹھا کے کوڑے والی جگہ پہ ایوب علیہ السلام کو پھینک دیا. یہ کچی روایتیں لکھی ہوئی ہیں، مگر ایک عالم کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو انبیاء کا تعارف کیسے کروا رہا ہے. ایک بات ایسا تو نہیں ہوا، مگر یہ ہوا کہ وہ مرض ایسا تھا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے درد جوڑ میں درد ہوتا تھا، تکلیف اٹھتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب بخار آتا تھا تو سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو بخار بھی ایسا آتا تھا، جسم مبارک آپ کا ایسے تپتا تھا جیسے بھٹی تپ رہی ہے، بھٹی کا سیک نکل رہا ہے. تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، آپ کو تو ہم سے بھی زیادہ تکلیف آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے تمہارے مقابلے میں مجھے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طرح میری بیماری بھی تم سے زیادہ سخت ہوتی ہے. نبیوں پر بھی آتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. لہٰذا کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اس پہ نہ جانے کون سا الحمدللہ، معذرت چاہتا ہوں، یہ اچانک یہی شروع ہوا ہے، پہلے ابھی کچھ بھی نہیں تھا. عرض کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ پتہ نہیں کس عذاب میں ہے، تو یہ کہنا جائز ہے نہیں ہے. آخر میں بتاؤں گا کہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں. پہلے ذرا یہ سن لیں. تو 18 سال ایک مرتبہ ان کی بیوی، ایک ہی بیوی رہ گئی خدمت کرنے والی، اور وہ حضرت یوسف کی پوتی تھی. حضرت یوسف کی کیا تھی بھائی؟ پوتی. اور بعض علماء نے لکھا ہے، علماء انصاف نے، کہ وہ حضرت یوسف کی بیٹی تھی جو زلیخا کے بدن سے پیدا ہوئی. یہ بنی حضرت ایوب کی بیوی. اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور بیوی ہوتی وہ ہے جو خامد کا ساتھ نہ چھوڑے. بولو بھائی، جو خامد کا ساتھ نہ چھوڑے وہ بیوی نہیں ہوتی. جو پیسے میں ساتھ رہے، عیش میں ساتھ رہے، تیش میں بھاگ جائے. تو یہ بیوی خدمت کرتی تھی، کھانا یہ کھلاتی تھی، اور جب کھانے پینے کو کچھ نہ رہا تو یہ اپنے خامد کے لیے مزدوری کرتی تھی، اور مزدوری کی اجرت سے کھانا لا کر حضرت ایوب کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی. تو ایک دن یہ کہنے لگی کہ حضرت اتنی تکلیف ہے آپ کو، اللہ سے دعا کرے نا کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے. تو حضرت ایوب نے فرمایا کہ جتنا عرصہ میں شفا میں رہا ہوں، کیا اتنا عرصہ بیماری کو ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں. تو فرمایا پہلے اتنی عرصہ بیماری کو تو ہو لینے دو، بعد میں دعا مانگیں گے، ابھی دعا مانگنے کا ٹائم نہیں آیا. اچھا، دعا پھر کب مانگی؟ اس کی بہت ساری روایتیں ہیں، اور میں رات 1 بجے سے لے کر یہی تیاری کرتا رہا ہوں. اب آپ کو کیا کیا سناؤں. آپ ماشاءاللہ ایک دن بیٹھتے ہیں، دوسرے دن 2 آدمی یہی سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ یار کہیں درس لمبا نہ ہو جائے. تو لہذا میں ساری چھوڑتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت وہ جو بی بی تھی لیہ ان کا نام تھا، اور بعض روایات میں صالحہ نام آیا ہے حضرت ایوب کی بیوی کا. یہ جا رہی تھی اور راستے میں ایک بڑا تکڑا حکیم ملا. اس نے کہا کہ میں ایسی دوا دیتا ہوں کہ جس سے تیرے خامند کو فوری شفا ہو جائے گی، پر ایک جب شرط ہے کہ جب اس کو شفا مل جائے تو تم نے کہنا ہے کہ شفا میں نے دی ہے. شفا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا میں اپنے خامد سے مشورہ کر کے جواب دوں گی. تو بیوی یہ ہونی چاہیے جو خامد سے مشورہ کرے یا خامد کو حکم دے. ہوں آپ تو حکم والے بیٹھے ہیں نا، تسی کیوں بولنا، سچے لوگ ہو. نہیں چلو ہوں تو تسی بول رہے ہو، پر سچے لوگ ہو، مسیتے سچ ہی بولنا ہے. بیوی وہ نہیں ہے جو خامد کو آرڈر کرے، اور وہ بھی الو دا پٹھا خامد نہیں ہے جی میں بیوی کو پوچھ کے دساں گا. یا تو ماں دے بارے چ کہے نا کہ جی میں اپنی ماں کو پوچھ کے دساں گا. پر ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا قیامت ادو نیڑے آئے گی جدو ماں اپنا آقا جمے، کہ ماں آکھے مالک ہے جی اینو پوچھ لو.
یعنی ماں نے پتر نہیں جمیا، مالک جم چڑھے ہے۔ فرمایا اس وقت سمجھنا قیامت قریب آ گئی ہے، جب ماں اور باپ نوکر بن جائیں اور بیٹے آقا اور مالک بن جائیں۔ تو یہ آج کل تو یہی سن رہے ہیں، جس سے کوئی رشتہ مانگو، بات کرو، مشورہ کرو، جی میں ذرا بیوی کو پوچھ لواں، میں کیا بیوی ہے یہ تیری مرشد ہے؟ یہ تو بیوی کو کہنا چاہیے کہ یہ بات میں خامد سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت ایوب سے جا کر کہا بیوی نے کہ وہ ایک حکیم صاحب یہ کہتے ہیں، تو فرمایا وہ شیطان ہے، اور مجھے جب اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا کہ تو یہ ہو جائے دی گل سنی کیوں، اور اگر سنی ہے تو میرے تک پہنچائی کیوں، اوتھے ہی کہہ دیندی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پھر حضرت ایوب نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب تو یہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، پھر دعا مانگی۔ اور ایک روایت تفسیری روایت میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 2 بھائی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، باقی تو برادری بھی ساتھ ہے، بولو تو صحیح نا یار، او ہو کمال ہے جی۔ ساری عمر ہم برادری کو بت بنا کے پوجتے ہیں، ایتھے رشتہ نہیں کرنا، برادری والے کی کہن گے۔ میں کیا کدے ٹوٹے رشتے تے بھی برادری آئی ہے؟ نہیں سمجھے ہو بھائی، جوڑ ہونا ہو، کہیں رشتہ کرنا ہو تو ساری برادری کو سوچتے ہو، اور خدا نہ خواستہ کو غم آ جائے تو برادری کہاں ہوتی ہے؟ فوتگی والا غم نہیں کہہ رہا، کسی کی بچی بیوہ ہو جائے تو کون سی برادری کام آتی ہے؟ کسی کا رشتہ خراب ہو جائے کوئی بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے برادریوں کو بت نہ بناؤ۔ 2 بھائی تھے، ایک نے آ کر کہا کہ یار پتہ نہیں 18 سال ہو گئے حضرت ایوب کو شفا ہی نہیں مل رہی، اور ایک نے تو کہہ دیا کہ ایوب تم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہو، اور یہ اللہ کے معصوم پیغمبر سے کہا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں گزرتا تھا اور 2 بندے اللہ کے نام پر قسم اٹھاتے تھے، میں گھر میں آ کر ان کی طرف سے قسم کا کفارہ ادا کر دیتا تھا، قسم کا کفارہ ادا کر دیتا تھا کہ کہیں کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم ہی نہ اٹھا لے، تو میں نے کیا گناہ کرنا۔ تو پھر دعا مانگی کہ یا اللہ اور تو سارے ہی دور ہو گئے ہیں، یہ میرے 2 بھائی ہیں، برادری کے ہوں یا سکے ہوں، یہ بھی اب مجھ سے یوں باتیں کر رہے ہیں، تو اب تو مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو پھر یہ دعا مانگی، بولو پھر یہ دعا مانگی۔ اور بھی بہت ساری روایات ہے کہ دعا کب مانگی، تو بہرحال دعا مانگی اور مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بولو جی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب بندہ بڑا خوبصورت ہے پر بھیجا ہی کوئی نہیں، بڑا قد کا ڈھالا ہے، بولو بھیجا، تو ساری عبادت کا بھیجا تو دعا ہے، دعا ماشاءاللہ منگدے ہی کوئی نہیں ہے۔ بھابیاں دی ویکھیا ویکھی بیماری سنیے چ بڑھ رہی ہے، سلام پھیر کے یوں بھاگتے ہیں جیسے کسی بچھو نے کاٹ لی ہے۔ یہ تو اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اگر اجتماعی دعا لیٹ ہے تو اپنی تو مانگ لو، اپنی بھی نہیں مانگتے، اور جو مانگتے ہیں ان کو بھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں۔ سنو دوستو، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے دعا نہ مانگنا، ہاتھ ہی نہیں اٹھتے دعا کے نام پر، بیٹھے رہتے ہیں، کوئی دعا کہے آمین منہ سے نہیں نکل رہی، وہ جی اسی آگ چھڑے ہیں۔ بھائی جب دعا اونچی ہے تو آمین بھی اونچی کہو، یا تو وہ دل میں مانگ رہا ہے تو آپ بھی دل میں کر لو، پر ایک دعا دینے والا آپ کو اونچی دعا دے رہا ہے تو آمین اونچا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے جب کوئی اونچی سلام کرے تو جواب واجب ہو جاتا ہے، بولو جواب ہے۔ اور جو ہمارے اوپر بیٹھے جو حلا ہے سیاستدان، ادھر والا بھی کہتا ہے السلام علیکم اور ادھر والا بھی کہتا ہے ہاں، اگر دونوں سلام کر دیں تو جواب بھی دونوں پر واجب ہے، بولو جواب بھی دونوں پر واجب ہے۔ تو بہرحال سیدنا ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، اور الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگا کرے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ مانگا انی مسنی الضر، کیا کہا؟ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، بولو مجھے تکلیف نے، کوئی شکوہ نہیں کیا ہو جی میں ہی لبیا سی
میں نے نبوت بھی دیتی تے غم بھی دیتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میرے قریبی رشتہ دار ہیں جن کو بڑی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جب بھی ان سے کبھی بات ہوتی ہے تو وہ اللہ کی شکایتیں لگاتی ہیں، او جی فلاں دی دھی ایڈی خوش ہے، میری دھی ویکھو کیڈی مصیبتاں پھس گئی جی، قصور کی ہے جی، انہیں کیڑا گناہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ویکھدا نہیں پیا۔ میں کہا بھئی اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے، بولو اللہ کی۔ تو اب 2-3 مسئلے حل کریں۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ فکشفنا ما بہ من در وآتیناہ اہلہ، اور دور فرما دی ہم نے، دور فرما دی جو تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی۔ ہوا یہ کہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ بیوی ان کو اٹھا کے قضائے یعنی سہارا دے کے قضائے حاجت کے لیے لے جاتی تھی۔ ایک دن یہ پہنچے دعا کے بعد، بیوی ان کو لے گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بیوی نہ لے جا سکی، بولو بیوی نہ لے جا سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھ کے خود بڑی مشقت سے، بڑی تکلیف سے اٹھ کر سیدنا ایوب علیہ السلام ادھر گئے اپنی قضائے حاجت کے لیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ زمین پر اپنی ایڑی ماریے، زمین پر اپنی ایڑی ماریے، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور یہ پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ تو جیسے ہی ایڑی ماری، ویکھو نا یہ سیانی گل ہے کہ جدو اللہ شفا دین تے آئے تے سوا تو بھی دے دیندا ہے۔ شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا ایڑی ماریے، تو ماری ایڑی، 2 چشمے نکل آئے، فرمایا ایک سے پانی ایک سے پی لیجئے، جو ہی پیا اندر کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، اور ایک سے فرمایا کہ غسل کر لیجئے، جب اسے غسل کیا تو باہر کا سارا وہ تکلیفیں ختم ہو گئی، تو بالکل تندرست توانا، جیسے نبی اس وقت کا سب سے حسین و جمیل ہوتا ہے۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی وہ آنکھ کھلی تو دوڑی کہ میں نے تو اس وقت حضرت کو باہر لے جانا ہوتا ہے، تو دیکھا وہاں کوئی نہیں، پیچھے گئی تو دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان اور جناب حسین و جمیل، اس سے پوچھا کہ بھئی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ نے آپ کو بڑی صحت دی ہے، بڑا حسن دیا ہے، یہاں اس طرح ایک بیمار مریض آدمی کو بھی دیکھا ہے؟ تو حضرت ایوب مسکرا کے کہنے لگے اللہ کی بندی وہ میں ہی ہوں، اللہ کی بندی وہ میں ہی ہوں۔